بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں سے متعلق، اور یہ بھی جانیں گے کہ جب قیامت اچانک قائم ہوگی تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ کیا عیسائی دجال کے ظہور سے قبل مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے؟ یہ جنگیں پرانے وقتوں کی طرح تلواروں سے لڑی جائیں گی یا پھر جدید ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کامران اور آپ سب کو نالج زیپ کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ دوستو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7281 7281 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2899 میں آیا ہے کہ یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تقیہ کلام ہی یہ تھا، عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی۔ پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا، دشمن غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد رومیوں عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا، تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے۔ مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، وہیں اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی۔ یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی۔ یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا، اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے۔ پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا، اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا۔ وہ سخت خون ریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے، اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا، وہ ان سے جوں ہی گزرے گا مر جائے گا، یعنی ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی۔ ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی، جو 100 تھے تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا۔ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے؟ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک یہ زوردار پکار پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب کچھ پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس شہسوار آگے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں یعنی سواریوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین شہسوار ہوں گے، یا فرمایا روئے زمین کے بہترین شہسواروں میں سے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ حدیث جس میں ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت سے متعلق مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کی پیشین گوئی بتائی۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قیامت کے اچانک قائم ہونے کا منظر کیسا ہوگا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7121 7121 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور زمانہ قریب ہو جائے گا، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے،
اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا۔ اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے نہ لپیٹ پائے ہوں گے۔ اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا۔ اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا۔ اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ آخر میں دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔